السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ سے یہی درخواست ہے کہ آج کا یہ جو ویڈیو ہے، جو لائیو آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں، اس کا لنک آپ اپنے فرینڈ سرکل میں، دوستوں میں شیئر ضرور کریں تاکہ اس سے وہ لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ اور دوسری بات آپ سے یہ عرض کرنی ہے کہ آج ہم نے جو ٹاپک رکھا ہے وہ آپ نے دیکھا ہی ہے، ٹاپک ہے عدت کے مسائل۔ ریشمہ رعوف آج حاضر ہیں، ویسے مس کر جاتی ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آپ کو میری صاف آ رہی ہے؟ اس سے پہلے کہ اپنی بات شروع کی جائے، تھوڑا آپ سے یہی کہنا ہے کہ اگر آپ کا سرکل ہے، فرینڈ سرکل وغیرہ، تو وہاں یہ آپ شیئر ضرور کر دیں، کیونکہ آج کی جو ویڈیو ہے آپ نے اس کا تھمبنیل بھی دیکھا، عدت کے مسائل۔ بالکل بھی وقت نہیں ملا، بس جیسے تیسے مائک بھی میں نے بہت ابھی لاسٹ میں آ کر جو ہے ایک دم سیٹ کیا ہے۔ اور آج جو ٹاپک ہے آپ کا عدت کے مسائل، اس میں خواتین کے مسائل کیونکہ ہیں زیادہ۔ عام طور پر خواتین کے مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معلوم نہیں کر پاتی ہیں اور ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہو پاتے ہیں، تو ہم نہیں بیان کر پاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں گے کہ عدت کے مسائل انشاءاللہ کمپلیٹ 2 لائیو میں آپ کے کر دیے جائیں۔ عدت اور 2 میں ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ عورتوں پر جو عدت واجب ہوتی ہے وہ 2 وجہ سے ہوتی ہے، یا تو نکاح کے ختم ہو جانے کی وجہ سے، یا پھر شوہر کے انتقال کی وجہ سے۔ یا تو نکاح ختم ہو جائے، چاہے وہ نکاح ختم ہونا طلاق کے ذریعے سے ہو، یا فسخ ہو، یا خلا ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو۔ میں پچھلے 5 منٹ سے آپ کو سرچ ہی کر رہی تھی، چلیں شکریہ، جزاک اللہ۔ تو وہ کسی بھی طرح سے ہو، اگر نکاح ختم ہو جاتا ہے تو پھر عدت واجب ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عدت واجب ہوتی ہے۔ پھر عدت میں چند مسائل ہیں کہ عدت میں کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے ہیں، اور کس کس کنڈیشن میں عدت کتنے کتنے دن کی گزارنی ہوتی ہے، اور عورت کو عدت میں کس سے پردہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ ساری چیزیں آج انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے۔ تو آج جو ہے پہلا پارٹ ہے، اس پہلے پارٹ میں ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے نکاح کے ختم ہونے کی وجہ سے جو عدت لازم ہوتی ہے عورت پر، اس عدت کے بارے میں۔ اگلے سیشن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بات کریں گے کہ شوہر کے انتقال کی وجہ سے جو عدت واجب ہوتی ہے وہ کتنے دن کی ہوتی ہے، اور اس میں کیا کیا پابندیاں ہیں وغیرہ۔ تو سب سے پہلے تھوڑی سی نکاح کی اہمیت اور نکاح کے تعلق سے تھوڑی سی بات آپ کے سامنے کرتے ہیں کہ نکاح اسلام میں ایک عبادت ہے، اور یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو جب سے دنیا بنی ہے، بلکہ جب سے حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو، اس وقت سے نکاح قائم ہے اور آج تک چلا آ رہا ہے۔ یہ ساری شریعتوں میں نکاح رہا ہے۔ ایک خاصیت نکاح کی یہ ہے، باقی شریعتوں میں کوئی عبادت تھی، کوئی نہیں تھی، لیکن نکاح ایک ایسی عبادت ہے کہ روز اول سے، جب سے انسان کا وجود ہے تب سے نکاح کا وجود ہے۔ اور آپ کو حیرانی کی بات یہ بتاؤں کہ تمام ہی عبادت مرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ مرنے کے بعد انسان نماز نہیں پڑھے گا، مرنے کے بعد انسان روزہ نہیں رکھے گا، مرنے کے بعد انسان صدقہ و خیرات، حج وغیرہ نہیں کرے گا، لیکن یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مرنے کے بعد جنت میں بھی پائی جائے گی کہ جنت میں بھی انسان کے نکاح ہوں گے۔ تو نکاح اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین اور دنیا کے بہت سارے مسائل اس سے حل ہوتے ہیں۔ نکاح میں بہت سارے فائدے ہیں، نکاح میں بہت سی مصلحتیں ہیں، نکاح کے بہت سے فوائد ہیں، اور اس سے انسان کے اعمال کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک کنوارا اور ایک کنواری جب عبادت کرتے ہیں، اور پھر ایک شادی شدہ اور مرد یا عورت جب وہ عبادت کرتے ہیں، تو ان کی عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ اور اسی طرح نکاح کے بعد انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ نکاح کے بعد کیونکہ حدیث میں آتا ہے نکاح سے انسان کی ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، نکاح نصف الایمان ہے۔ تو بہت ساری فوائد ہیں نکاح کرنے سے، بہت ساری چیزیں جو ہے، بہت ساری فائدے ہیں، یہ وہ لوگ بخوبی جانتے ہیں جن کے نکاح ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے سامنے طلاق کے بارے میں کہ اسلام میں جو طلاق ہے وہ کیوں ہے۔ نکاح کیونکہ ہمارے یہاں ایک ایگریمنٹ ہے جس میں شریعت یہ چاہتی ہے، اور یہی ہونا بھی چاہیے، کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار لے، اور یہ 99.99% ایسا ہوتا بھی ہے۔ 0.1% ایسا ہوتا ہے کہ بلکہ 0.01% ایسا ہوتا ہے کہ طلاق ہوتی ہے یا معاملات بگڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر بکھر جاتے ہیں۔ یہ میں مسلم جو ہے معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اس میں بھی اگر طلاق کا مسئلہ نہ رکھا جائے تو پھر وہ ہوتا ہے جو دوسرے مذاہب میں ہم دیکھ رہے ہیں جہاں طلاق نہیں پائی جاتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، بیوی سے چھٹکارا پانے کے لیے کہیں بیوی کو سائڈ لگا دیا جاتا ہے، یعنی اس کا مرڈر کر دیا جاتا ہے،
या उसको तड़पता छोड़ दिया जाता है, या लोग छोड़कर ही भाग जाते हैं। बीवी पर नाम लगा हुआ है शौहर का, शौहर छोड़कर भागा हुआ है, अब वो किसी और से शादी भी नहीं कर सकती, ये भी अपना नहीं रहा होता है, तो वो भी कहीं की बेचारी नहीं रह जाती। इसकी मिसाल आपके सामने बहुत मशहूर है और 2014 के बाद तो बहुत मशहूर हुई है। तो इसलिए अगरचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक तलाक़ नापसंदीदा अमल है, लेकिन बवजह मजबूरी इसकी इजाज़त है। तलाक़ देना वाजिब और ज़रूरी नहीं है, बल्कि इजाज़त है इसकी। अगर इजाज़त न दी जाए तो एक मर्द और एक औरत जो शादीशुदा है और उनमें निबाह न हो पा रहा हो तो उनके लिए कितना बड़ा नुकसान है बखूबी जानते हैं। बहरहाल तलाक़ के मसाइल में भी या कभी तफसीर में इसके ज़िम्मे में बात कर दी गई है आपके सामने कि तलाक़ कब दी जाए और तलाक़ की जो कंडीशंस हैं और तलाक़ का जो प्रोसेस है वो क्या है। हम आज आपके सामने बात करेंगे इद्दत के बारे में। तलाक़ के बाद इद्दत होती है और उससे पहले थोड़े से तलाक़ के ताल्लुक़ से बात कि तलाक़ किन किन कंडीशन में हो जाती है। और अगर आपके जहन में कोई सवाल है, ये जो हमारे चंद मसाइल हैं हम उनको रखेंगे, उसके बाद अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो आप उसे कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उसके जवाब दिए जाएंगे, वरना उसके बाद इंशाल्लाह हम फ़ारिग हो जाएंगे अपने मसाइल आपके सामने रखने के बाद। इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको बहुत सारे नए मसाइल का तो इल्म होगा ही, और बहुत सारे ऐसे मसाइल जिनकी लोगों को तलाश रहती है वो भी उनके हल हो जाएंगे। पहला मसला तलाक़ के ताल्लुक़ से ये है कि अगर कोई सोते हुए किसी के मुंह से ये अल्फाज निकल जाएं कि मैं तुझको तलाक़ देता हूँ, या सोते हुए यूँ कहे कि मैं अपनी बीवी को तलाक़ देता हूँ, या सोते हुए अपनी बीवी का नाम लेकर कहे मसलन मैं सलमा को तलाक़ देता हूँ, तो इससे तलाक़ नहीं होगी क्योंकि वो सो रहा है। इसी तरह एक दूसरा मसला है, अगर किसी ने शराब या नशे की हालत में तलाक़ दी, लोग पूछते हैं कि शराब पिया हुआ था या नशा कर लिया था उसने दूसरा, तो या फिर गुस्से में था तो उसने तलाक़ दे दी है, या हंसी मजाक में उसने तलाक़ दी है, तो तलाक़ होगी या नहीं होगी। तो हम कहते हैं गुस्से में तलाक़ हो जाती, तो लोग कहते हैं भाई उसने गुस्से में दी थी, तो उनके समझ नहीं आता है, समझना नहीं चाहते हैं। सवाल ये पैदा होता है हंसी और खुशी के मूड में कौन तलाक़ देता है? गुस्से में ही तलाक़ देता है ना। आदमी यही कहता है, ऐसा तो नहीं होगा आदमी को किसी दिन अपनी बीवी पर बहुत प्यार आ रहा होगा और वो बहुत प्यार से मोहब्बत से आकर बैठेगा, बेगम आज आप माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है, लिहाजा आपको तलाक़ है। ऐसा तो नहीं होता, गुस्से में तलाक़ देता है। हालांकि तलाक़ देना गलत है, वो एक मसला अलग है किसकी गलती किसकी नहीं है, बहरहाल तलाक़ हो जाती है। इसी तरह अगर कोई शराब पी कर आया हुआ है या नशे की हालत में और उसने तलाक़ दे दी, तब भी तलाक़ हो जाती है। यानी उसने अपनी बीवी से कहा कि मैंने तुझे तलाक़ दी, या यूँ कहा उसने कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दी, तो इस सूरत में तलाक़ हो जाती है। लेकिन ऐसा होता है कभी कभी कोई शख्स बीमार होता है तो उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है, और वो मेडिसिन ऐसी होती हैं कि जिनसे नशा चढ़ने लगता है। तो कोई दवा अगर ऐसी ली हुई है जिस दवा की वजह से नशा आ रहा है और दवा की वजह से वो अपना माइंड कंट्रोल खो चुका है, और उस दवा के नशे की वजह से वो अगर बीवी को तलाक़ दे दे या यूँ कह दे कि मैंने बीवी को तलाक़ दी, तो इससे तलाक़ नहीं होगी। शराब के नशे में और दवा के नशे में फ़र्क है, इसलिए कि शराब का नशा जो है वो उसने जानबूझकर किया है, दवा का नशा जो है वो मजबूरन उसने इस्तेमाल किया है। दवा से मकसद नशा नहीं था, दवा के से मकसद इलाज था, और शराब से मकसद नशा। तो नशा उसने खुद ब खुद हासिल किया है, तो जो चीज़ उसने खुद हासिल की है तो फिर वो तलाक़ देगा तो उसका वो खुद ज़िम्मेदार है। और दवा से अगरचे नशा आता है और वो बड़बड़ाता है, क्योंकि दवा बीमार है, बीमार के लिए दवा मजबूरी है, ज़रूरत है, देना पड़ेगी, अगर नहीं देंगे तो उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर उस दवा की वजह से नशा आता है तो फिर उसमें मर्द का जो जिसने वो दवा ली है, जिसको नशा आया, उसने नशे में तलाक़ दी, तो क्योंकि वहाँ उसकी कोई ख़ता नहीं पाई जाती इसलिए तलाक़ नहीं होगी। एक तरफ कोई आदमी नशा करता है, नशा करने की वजह से, शराब पीने की वजह से नशे में हो जाता है, फिर तलाक़ देता है, तो क्योंकि ये उसका अपना सारा कारनामा है, और फिर अगर तलाक़ देता है तलाक़ हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी ने ये कहा कि मैंने अपनी बीवी को तलाक़ दे दी और ज़ोर से कहा, यानी खुद उसने अपने अल्फाज सुन लिए, इतना कहते ही तलाक़ पड़ गई, सामने कहे या तन्हाई में कहे, बीवी सुने या न सुने, हर हाल में तलाक़ हो जाएगी। बाज़ लोग पूछते हैं कि मुफ्ती साहब को फ़लाने ने तलाक़ दी लेकिन वो बस गुस्से में बैठा हुआ था, तो अंदर बड़बड़ा रहा था, उसने बीवी ने नहीं सुना है या हमने किसी ने भी नहीं सुना है, वो बीवी से लड़कर गया था, अंदर कमरे में बैठा था और गुस्से में कहने लगा मैं आज इसको तलाक़ देता हूँ, छुटकारा करता हूँ, और बस इसने अपने आप कहा था, कहा मतलब बीवी ने नहीं सुना है। तो ऐसा नहीं है, बीवी सुने या ना सुने, लोग सुने या ना सुने, आपने तलाक़ दे दी, तलाक़ हो जाएगी। तो ये वो मसाइल हैं तलाक़ के जो जानना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट मसला है कि बीवी या शौहर का इंतकाल हो जाए तो क्या बीवी शौहर को देख सकती है, छू सकती है? क्या शौहर बीवी को देख सकता है, छू सकता है या कांधा दे सकता है? तो बीवी के मरने के बाद शौहर अजनबी हो जाता है। बीवी अगर मर जाए तो शौहर अजनबी हो जाता है और शौहर का निकाह बीवी से ख़त्म हो जाता है। इसलिए सिर्फ उसे देखना और जनाजा उठाना दुरुस्त है, और मजबूरी में ज़रूरत के वक्त अपनी बीवी को कब्र में उतारना भी दुरुस्त है। मजबूरी में ज़रूरत के वक्त, जबकि उसका बाप या भाई या बेटा
یا کوئی دوسرا محرم نہ ہو جو اس کو قبر میں اتارے، ساری غیر محرم ہو تو پھر اس کے شوہر کو جو ہے آگے کیا جائے گا، کیونکہ یہ اس کا شوہر رہ چکا ہے، اس کے نکاح میں یہ تھی، تو اور غیر محرم کے مقابلے میں یہ اس کا محرم ہے، تو لہذا اس کو اجازت دی جائے گی، یہ قبر میں اتارے گا۔ لیکن اگر اس بیوی کا بھائی بھی ہے، والد بھی ہے، یا بیٹا بھی ہے، یا دوسرے محرم موجود ہیں، تو ان محرم کے ہوتے ہوئے بھی شوہر اپنی بیوی کو قبر میں نہیں اتارے گا۔ لیکن بڑے افسوس اور غم کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہم جاہل ہیں، مسائل ہم نہیں سیکھتے ہیں، ہم نے علم نہیں سیکھا ہوا ہے، تو ہمارے جو معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محلے کا پڑوسی ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، وہ لے کر قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، میاں صاحب رو رہے ہوتے ہیں، بچے ماں کے غم میں الگ ہوتے ہیں، یقیناً غم ہوتا ہے، بھائی اپنی بہن کے غم میں ہوتا ہے، اور محلے والے قبر میں اتار رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی ہی شرمناک بات ہے۔ بہرحال تو اگر جو ہے بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے تو شوہر کے لیے شوہر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، شوہر اسے دیکھ سکتا ہے اور اس کا جنازہ اٹھا سکتا ہے، بلا ضرورت اس کو چھو نہیں سکتا۔ ہاں اگر کوئی محرم نہیں ہے جیسے میں نے بتایا تو بوجہ مجبوری اس کو قبر میں اتارنے کی اجازت ہوگی، لیکن اگر شوہر مر جاتا ہے تو شوہر مرنے کے بعد اس کو دیکھ بھی سکتی ہے اور اس کو ہاتھ بھی لگا سکتی ہے، اس لیے کہ شوہر کا نکاح، بیوی کا نکاح اس وقت ختم نہیں ہوتا ہے، بیوی اس کی عدت گزار رہی ہوتی ہے، اور بیوی جب عدت کے دنوں میں ہوتی ہے تو اس کے یعنی نکاح کسی اور سے نہیں کر سکتی ہے، اس لیے بیوی کو یہ اجازت ہے، اور ضرورت کے وقت غسل بھی دے سکتی ہے، کیونکہ بیوی اس کے نکاح میں ہے۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ بیوی کیوں غسل دے سکتی ہے ضرورت کے وقت؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیوی اس کے نکاح میں باقی رہتی ہے، اسی کی عدت گزار رہی ہوتی ہے، اور بوقت ضرورت کا مطلب یہی ہے کہ جب مردوں میں کوئی غسل دینے والا نہ ہو۔ یہ اس وقت امپاسبل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایسا سین مان لیں، کبھی خدا نہ کرے کوئی سفر پر جا رہا تھا، وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا جنگل میں، کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ ایسا موقع کب آئے گا، ہم نے بھی دیکھا سفر میں ایسے موقع آ جاتے ہیں، مان لیں ہم سفر میں نکلے نائٹ میں، گاڑی پنچر ہو گئی، جیسے تیمم کا مسئلہ آتا ہے کہ تیمم کر کے ہمیں نماز پڑھنا ہے، اب ہم سوچتے ہیں یار ہر جگہ تو پانی مل جاتا ہے، جگہ جگہ ریسٹورنٹ ہیں، جگہ جگہ ہوٹلز ہیں، اور جگہ جگہ ٹھہرنے کی جگہ ہیں، کون تیمم کرے گا، سب کو پانی مل جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم گئے ہوئے ہیں اور شہر کی آبادی سے دور ہیں، کہیں چاروں طرف آبادی نہیں ہے، بہت سارے ایسے روڈز ہیں آپ نکلتے رہتے ہیں، وہاں گاڑی اتفاق سے بند ہو گئی، پنچر ہو گئی، یا کچھ اور ہو گیا، گاڑی میں ٹیکنیکل کوئی پرابلم ہو گئی جس کی وجہ سے گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی ہے، اور نماز کا وقت جا رہا ہے، مثلا جیسے مان لیں آپ عصر پڑھ کر چلے تھے، اور آپ جو ہے اگر آپ قریب میں رہتے ہیں تو مان لیں لکھنؤ ایکسپریس وے یا دہلی ایکسپریس وے پر آپ چڑھے ہیں، اور چڑھنے کے بعد آپ اتنی دور پہنچ گئے کہ اب آبادی ختم ہو چکی ہے، اور مغرب کا وقت قریب آنے لگا ہے، گاڑی اتفاق سے کسی وجہ سے بند ہو گئی، اب گاڑی نہیں چل رہی ہے، اب اس گاڑی کو لے کر آپ کہیں جا نہیں سکتے، پیدل بھی آپ ہوٹل پر جا نہیں سکتے، اگرچہ ایکسپریس وے پر ہوٹلز ہیں جگہ جگہ، لیکن اتنے قریب بھی نہیں ہے کہ آپ وہاں جا کر وضو کر لیں اور نماز پڑھ لیں، تو یہاں بوجہ مجبوری آپ کو تیمم کر کے نماز پڑھنا پڑے گی۔ تو ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ مسئلہ بتایا کہ بیوی کو اگر کوئی نہ ملے، کوئی ہو ہی نہ، ایسی کنڈیشن خدا نہ کرے کسی کے ساتھ پیش آئے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے اور وہاں کوئی غسل دینے والا نہ ہو، کہ اگر غسل کا انتظار کریں گے، ویسے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر ایسا ہے تو بیوی کو اجازت ہے۔ بہرحال یہ بتا دیا۔ موت کے بعد عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی جگہ عورتیں روتی ہیں، اور رونے کی حالت میں پردے کا اہتمام نہیں کرتی ہیں، یہ بڑی غلط بات ہے۔ رو رہی ہیں اور بے پردہ ہو جاتی ہیں روتے روتے، بعض عورتیں دوپٹے کا اپنا خیال نہیں کرتی ہیں، ان کا دوپٹہ اتر جاتا ہے، بعض مرتبہ جو ہے کپڑوں کا بھی برا حال ہو جاتا ہے، تو اور بعض جگہ اس سے بھی بڑھ کر غضب یہ ہوتا ہے کہ رونے والی عورتیں، جو ہے عورتیں رو رہی ہوتی ہیں اور لوگ ان کے فوٹو کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور فوٹو کھینچ کر وہ سوشل میڈیا پر ڈالے جاتے ہیں کہ ہمارے چاچا کا فلاں کا انتقال ہو گیا، اور اس میں عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، ان کی ویڈیوز ڈال دی جاتی ہے، بعض مرتبہ جو ہے اخبار میں بھی ان کے فوٹو آتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بعض مرتبہ عورتیں غم کی وجہ سے اپنے غیر محرم نامحرم عزیزوں کے ساتھ، مثلا دیور ہیں، اسی طرح کزنز ہیں، تو ان کے ساتھ لپٹ لپٹ کر رو رہی ہوتی ہیں، یہ بھی بالکل ناجائز حرام ہے، وہ غیر محرم ہے، غیر محرم سے اس طرح بالکل جو ہے لپٹنا چپٹنا بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ بعض جگہ کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ بہت سارے گھر ایسے ہوتے ہیں، کالونی ہوتی ہیں، محلہ ہوتا ہے جہاں عورتیں عام طور پر ایک دوسرے کے گھروں میں آتی جاتی ہیں، تو رونے کے وقت میں اور غم کے وقت میں اس بات کا خیال نہیں کرتی ہیں کہ روتے روتے ادھر ادھر نکل جاتی ہیں، پڑوس میں چلی جاتی ہیں، اور پڑوس کی عورتیں آ رہی ہوتی ہیں بے پردہ ہو کر، تو یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ اگرچہ غم کا ماحول ہے تو کوئی ٹوکتا نہیں ہے، لیکن جو قریبی لوگ ہیں انہیں ٹوکنا چاہیے کہ بے پردگی کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ آپ واقعات پڑھیں گے صحابیات کے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ انہوں نے پردے کا کس قدر اہتمام کیا ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی سیرت صحابیات کا جو ہے سیریز شروع کی جائے گی، آپ دعا کریں انشاءاللہ آسانی اللہ تعالیٰ فرمائے۔ بعض جگہ ایسا کیا جاتا ہے کہ جس وقت عورت کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے، عورت کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے،
تو دوسری عورتیں اس کے ہاتھوں پر مہندی لگاتی ہیں اور اس کو سنت سمجھتی ہیں. یہ سنت نہیں ہے بلکہ ایسا کرنا ناجائز ہے. یہ میں نے بھی مسئلہ پہلی بار جو ہے سنا ہے, میرے لیے بھی عجیب ہے کہ کسی علاقے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی عورت مرنے کے قریب ہے, اس کا انتقال کا وقت قریب آ گیا, تو اس کے ہاتھوں پر مہندی لگائی جاتی ہے اور اس کو سنت سمجھا جاتا ہے. ایسے ہی بعض جگہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں, ہمارے عزیز و اقارب, تو ہم کفن کھول کر ان کے فوٹوز لے رہے ہوتے ہیں, فوٹو سیو کرتے ہیں کہ صاحب یاد کے لیے رہے گا, یاد رکھیں, یہ اچھی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اس سے اتنی ہی محبت ہے تو آپ اس کے لیے ایصال ثواب کریں, صدقے کی صورت میں, غریبوں کو کھلانے کی صورت میں, قرآن کریم پڑھنے کی صورت میں. یہ کیسی محبت ہے کہ اس وقت تو رو رو کر بس فوٹو کھینچ لیا, سیو کر لیا, یار دوستوں کو دکھا دیا کہ ہمارے فلاں صاحب ختم ہو گئے, اور گروپ میں بھیج دیا ہمارے فلاں ختم ہو گئے, ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں, ان کے لیے ایصال ثواب کریں, اور اس کے بعد پھر ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول جاتے ہیں. ایسے ہی قبر میں لٹانے کے تعلق سے بعض جگہ ایک اور غلطی پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ قبر میں بالکل چت لٹا دیتے ہیں. بالکل, شاہد بھائی آ گئے ہیں, کہہ رہے ہیں دعا میں یاد رکھیے حضرت جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. تو یہ خاص طور پر یہ مسئلہ مردوں کو سن لینا چاہیے کہ قبر میں یہ غلطی کرتے ہیں کہ بالکل چت لٹا دیتے ہیں. بالکل چت لٹانا یہ غلط ہے. قبر میں اس کا منہ جو ہے قبلے کی طرف کرنا چاہیے, باقی جسم کو جو ہے کروٹ دے کر قبلے کی رخ کرنا چاہیے, یہ درست طریقہ ہے. اب بات کرتے ہیں عدت کے تعلق سے. عدت کے معنی لغت میں آتے ہیں گننے کے, کاؤنٹ کرنا. عدت معنی یعنی کاؤنٹ کرنا, شمار کرنا. شریعت کی اصطلاح میں جو نکاح مؤکد ہوتا ہے اس کے زوال کے بعد, یعنی اس کے ختم ہونے کے بعد, نکاح کے آثار کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے, یعنی نکاح کی جو علامتیں ہیں, نکاح کے جو اثر اس پر ہے, اس کو ختم کرنے کے لیے شریعت نے جو چیز مقرر کی ہے اس کو عدت کہتے ہیں. اور اس مدت تک عورت کو نکاح وغیرہ سے رکنے اور انتظار کرنے کا یہ جو نام ہے, یہ پورا پروسیس ہے, اس کا نام عدت ہے. اب ایک چیز سمجھ لیں, جب کسی عورت کو اس کا شوہر طلاق دے دے یا خلا ہو جائے, خلا طلاق یہ ہوتی ہے کہ شوہر دیتا ہے, خلا یہ ہوتی ہے کہ عورت کی طرف سے طلاق کی پیشکش ہوتی ہے کہ عورت شوہر کو بولے کہ تم مجھے طلاق دے دو, اور اس کے کہنے پر یا یوں کہے کہ میں آپ کو بدلے میں یہ چیز دے دوں گی, آپ مجھے طلاق دے دو, یا وہ بلا عوض طلاق دے دے, یا یہ جو ہے یہ عورت کی طرف سے ڈیمانڈ طلاق کی ہو کسی چیز کے بدلے میں کہ آپ مجھے طلاق دے دیں, میں مہر معاف کر دوں گی, مجھے مہر نہیں چاہیے, تو یہ خلا ہے. اسی طرح ایلا ہو, یا نکاح فسخ ہو جائے, نکاح ختم ہو جائے کسی بھی وجہ سے, معاذ اللہ جو ہے شوہر مرتد ہو جائے, یا نکاح قاضی شرعی کی جانب سے فسخ کر دیا جائے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شرط ہے اس کے بعد بھی. نکاح کے بعد شرط کیا ہے؟ بشرطے کہ اس نکاح میں صحبت یعنی خلوت صحیحہ یا خلوت صحیحہ ہو چکی ہو. صحبت تو آپ سمجھتے ہیں, خلوت صحیحہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہوں کہ اگر وہ تعلق قائم کرنا چاہیں تو کوئی چیز روکنے والی نہ ہو. اگر یہ یعنی ایسی جگہ پہنچ جانا کہ جیسے مثلا کمرے میں ہیں اور گیٹ بند ہے, تو یہ خلوت صحیحہ ہو چکی ہے, چاہے بہرحال انہوں نے کوئی تعلق قائم رکھا ہو یا نہ رکھا ہو. اس کنڈیشن میں اگر طلاق ہوتی ہے یا شوہر کا انتقال ہوتا ہے یا کسی اور طرح سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, تو ان سب صورتوں میں عورت کو مقررہ یعنی جو ایک دن متعین کیے گئے اس مدت تک ایک گھر میں رہنا پڑتا ہے. جب تک یہ مدت پوری نہ ہو تب تک کہیں اور جانا اس کے لیے جائز نہیں ہے, نہ کسی مرد سے وہ نکاح کر سکتی ہیں. اگر کر لے گی تو نکاح صحیح نہیں ہوگا, وہ نکاح باطل ہوگا, اور نکاح کے بعد اس نکاح کے بعد جو عدت کے دوران کیا اگر تعلق قائم کرتی ہے تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ ہے. عدت پوری ہونے کے بعد شرعی اعتبار سے پردہ کر کے جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے, اور جس سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے. عدت کی حکمت کیا ہے؟ عدت کی حکمت سائنس نے بھی بتائی ہے. وہ کبھی انشاءاللہ وقت ملے گا تو بتا دیا جائے گا کہ اسلام میں عدت کا حکم کیوں ہے اور اس کے سائنٹیفک فائدے کیا ہیں. ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ نکاح ختم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے اوپر جو عدت واجب کی ہے اس میں بہت سے فائدے اور بے شمار مسئلے آتے ہیں. عدت سے رحم خالی ہو جاتا ہے, یعنی اس بات کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے کہ عورت پریگننٹ نہیں ہے. پورے طریقے سے اچھی طرح سے اطمینان اور سکون ہو جاتا ہے کہ اب اس عورت کے رحم میں پہلے شوہر کا نطفہ بالکل بھی نہیں ہے. اب اگر وہ بیوہ عورت دوسرا نکاح کرے گی تو اس بات کا اندیشہ نہیں ہوگا کہ یہ بچہ کس شوہر کا ہے. بچے کا نسب صحیح ثابت ہو کر وہ اپنے باپ کی جائیداد کا وارث ہوگا. عدت شریعت کا قانونی حق ہے تاکہ شرعی ضابطے کے مطابق باپ اور بیٹے دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق دلوائے جائیں. عدت نعمت نکاح اور عورت کا محافظ قلعہ بندھن نکاح کے ختم ہونے اور شوہر کی جدائی پر غم اور افسوس اور اس کی موت پر سوگ کا اظہار ہے. نیز اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے عدت کا وقفہ دے کر شوہر اور بیوی کو آپس میں ملنے کا یہ موقع دیا کہ وہ اپنی پہلی غلطی پر اظہار اور ندامت کر کے دوبارہ شادی کر کے زندگی گزار سکیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی عدت کا جو پروسیس رکھا ہے وہ کیوں رکھا ہے؟ مثلا اگر کوئی شوہر طلاق دے دیتا ہے یا اگر کوئی عورت خلا لے لیتی ہے
اور عدت کا پروسیس نہ ہو، عورت کو آزادی ہو، جہاں چاہے وہاں نکاح کر لے، تو عورت نکاح کر لے گی جس سے چاہے گی۔ تو اگر بعد میں عورت کو یہ خیال ہوگا یار غلطی کر دی ہم نے طلاق لے کر، پہلے والا شوہر ٹھیک تھا، اس سے جو ہے ہم شادی کر لیتے، تو اب کیونکہ یہ شادی کر چکی ہے تو اب اس سے طلاق لینی پڑے گی، اور اگر اس سے طلاق نہیں لے گی تو اس سے شادی نہیں کر سکتی، تو اس نے چانس کھو دیا۔ اسی طرح اگر عدت نہ ہوتی اور عورت فوراً شادی کر لیتی، اور مرد کو اس بات کا خیال ہوتا ہے یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے غلطی کی، طلاق دے کر مجھے طلاق نہیں دینا چاہیے تھی، بیوی میری بہت اچھی تھی، تو کیونکہ اب عدت نہیں ہے اور اس نے طلاق کے فوراً بعد شادی کر لی، تو اب یہ اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ تو عدت کے دن دیے تاکہ مرد اور عورت دونوں کو سوچنے کا موقع مل جائے، اگر خیال ہو جائے ان دنوں میں کہ یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو صلح کر لیں اور دونوں نکاح کر لیں باہم، عدت کے دن کے گزر جانے کے بعد، اگر طلاق بائندی ہے تو، اور اگر رجعی ہے تو اس کے مسئلے الگ ہیں۔ بہرحال اس کی ایک شرط بتا دی ہے کہ طلاق یعنی عدت واجب کب ہوتی ہے۔ پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، نکاح صحیح ہونے کے بعد اگر صحبت ہو جائے یا خلوت یعنی تنہائی کا پایا جانا، یہ چیز پائی جائے، عدت واجب ہونے کے لیے یہ چیز شرط ہے۔ اگر خلوت نہ ہوئی ہو یا صحبت نہیں ہوئی ہو، مثلاً نکاح ہوا اور نکاح کے بعد فوراً طلاق ہو جائے، تو پھر عدت کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح نکاح کے بعد شوہر اگر انتقال کر جائے، تو اگر اس میں خلوت ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو، تو وہاں عدت، نکاح اور طلاق کی عدت میں فرق ہے۔ اگر نکاح کے بعد فوراً طلاق دے دی تو عدت نہیں ہوگی، اور اگر نکاح کے بعد شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس میں جو ہے خلوت یعنی تنہائی کا پایا جانا ضروری نہیں ہے، وہاں اس کو عدت گزارنی ہوگی۔ عدت میں پردے کا حکم، جیسا کہ عام طور سے عورتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ بیوہ عورت عدت کی حالت میں پردے کا اتنا اہتمام کرتی ہیں کہ جن مردوں سے شرعی پردہ نہیں ان سے بھی پردہ کیا جاتا ہے۔ سوال پوچھا جاتا ہے مجھ سے، آپ ماموں سے پردہ ہے کہ داماد سے کر سکتی ہیں، یہ جن سے پردہ نہیں ہے ان کے بارے میں بات، اور عدت کے علاوہ دنوں میں جس کو پردہ ہے اس کو بھی پردہ لازم اور واجب نہیں ہوتا۔ جن لوگوں سے عدت کے علاوہ دنوں میں یعنی ساری زندگی جن لوگوں سے پردہ ہے ان سے عدت میں بھی پردہ ہے، اور باقی دنوں میں جن سے پردہ نہیں ہے ان سے عدت میں بھی پردہ نہیں ہے۔ عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ عدت کے زمانے میں آسمان سے بھی پردہ ہے۔ یہ بھی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ عورتوں کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا جاتا کھلے میں، کہ آسمان سے پردہ ہے، یعنی کھلی فضا میں عدت کرنے والی عورت باہر نہیں نکل سکتی، جبکہ یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، عورتوں نے اپنی طرف سے اس کو مسئلہ بنا لیا ہے۔ ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، صحن میں بیٹھ سکتی ہیں، آسمان سے پردہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کا گھر ایسے ہے کہ آپ صحن میں بیٹھیں گی تو غیروں کی نگاہ پڑے گی، تو ایسے صحن میں بیٹھنا منع ہے، اور ہو سکتا ہے بزرگوں نے جس نے کبھی منع کیا تو وہ اس وجہ سے منع کیا ہو، گھر کے بڑے بوڑھوں نے، کہ صحن میں نہ بیٹھو کہ باہر کے لوگ جو ہے جن کے گھر اونچے اونچے ہیں ان کی نگاہ پڑے گی۔ اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ عدت شروع کب سے ہوتی ہے؟ عدت شوہر کی وفات سے شروع ہو جاتی ہے، عورت کو شوہر کے انتقال کی خبر ہو یا نہ ہو، عدت کی نیت کی ہو یا نہ ہو۔ مثلا ایک عورت یہاں پر ہے، رہ رہی ہے آگرہ میں، اس کا شوہر دہلی میں ہے، اور شوہر کا انتقال ہو چکا 1 جون کو، اور اس کو خبر نہیں ہے، اور آج 4 جون ہے، تو اس کو خبر چاہے 4 جون کو ہوئی ہو یا اس کو خبر ہی نہ ہوئی ہو، عدت کی تاریخ جس دن وہ مرا ہے وہیں سے شروع ہو چکی، عدت کے دن شروع ہو چکے ہیں۔ یعنی اب جب بھی اس کو معلوم ہوگا تو عدت کے جو دن کاؤنٹ کرے گی وہ اسی دن سے کرے گی جس دن وہ فوت ہوا ہے، نہ کہ اس دن سے جس دن اس کو خبر ہوئی ہے۔ یعنی اگر اسے عدت مثلا مان لیتے ہیں 10 دن گزارنی ہے فار ایگزامپل، حالانکہ 10 دن کی کوئی عدت نہیں ہوتی، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اور آج 5 تاریخ ہے، شوہر کا انتقال 1 تاریخ کو ہوا، 4 دن گزر چکے ہیں، اب 5 تاریخ کو اس کو پتہ چلا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو 4 دن پیچھے کے کاؤنٹ کیے جائیں گے اور آگے 6 دن وہ عدت گزارے گی، یعنی 10 جون کو اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ یہ میں نے ایک ایگزامپل چھوٹا سا سمجھا دیا۔ اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور عورت کو معلوم نہ ہو، تو 4 مہینے 10 دن عدت گزرنے کے بعد عورت کو معلوم ہوا تو کہ تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی عدت پوری ہو گئی، خبر ملنے پر عدت نہیں گزاری جائے گی۔ یعنی جیسے عورت کی جو عدت ہے وفات کی، یعنی شوہر کی اگر وفات ہو جائے تو عورت کو جو عدت گزارنی ہوتی ہے وہ 4 مہینے 10 دن۔ اب کسی کے شوہر کا انتقال ہو چکا، وہ باہر رہ رہا ہے، یہ یہاں رہ رہی ہے، وہ باہر رہتا ہے، اس کو خبر ہی ہوتی ہے 4.5 مہینے بعد کہ تمہارے شوہر کا انتقال 4.5 مہینے پہلے ہو چکا ہے، تو اب اس کو عدت نہیں گزارنی ہے، اس کی عدت خود بخود ہو چکی ہے، اور اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ لا علمی کی بنا پر اس نے وہ چیزیں اگرچہ نہیں کی ہے جو عدت میں۔ بہرحال یہ کہ اس کی عدت ہو چکی ہے، اب آگے وہ کسی سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ ایسے ہی اگر کسی عورت کے شوہر کے انتقال کی ڈیٹ میں شک ہو، پتہ نہیں چلتا، ڈیڈ باڈی ملی ہے، اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ ڈیتھ 2 دن پہلے ہوئی ہے یا 4 دن پہلے ہوئی ہے،
تو پھر اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کہتے ہیں اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی بیوی کو انتقال کا پتہ نہ چلے، بلکہ شوہر کے انتقال کی خبر عورت کو کئی دن بعد ملی اور تاریخ وفات یعنی مرنے کے دن میں شک ہو، تو جس تاریخ کا یقین ہو عدت اسی تاریخ سے شمار کی جائے گی۔ مثلا ایک شک تو یہ ہے کہ شوہر کا انتقال 5 تاریخ کو ہوا ہے اور دوسرا شک یہ ہے کہ 25 تاریخ کو ہوا ہے، تو احتیاطاً عدت 25 تاریخ سے شمار ہوگی۔ آسانی کے لیے سمجھاتا ہوں، چلیں خیر آپ کے یہاں اذان ہو چکی ہے ماشاءاللہ، آپ جائیں نماز پڑھیں۔ یہاں ہمارے یہاں اذان جو ہے 9 بجے ہوتی ہے، 9:15 پر نماز ہے، الگ الگ علاقوں کا الگ الگ، مجھے نہیں معلوم تھا۔ آپ لوگ ایسا کریں کبھی ٹائم ڈسکس کر کے اپنے حساب سے بتا دیں، یا یہاں کمنٹ کر دیں، یا پول رکھ لیں گے آپ، وہاں ٹائم بتا دیجیے گا، کیونکہ کہیں نماز 8:30 پر ہے، کہیں 9:15 پر ہے، تو ایک ٹائم ہم فکس کر لیں گے جس میں آپ سے آسانی سے بات کر سکیں۔ بہرحال تو ہاں شاید بھائی کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں 9:15 پر ہے، جی ہمارے یہاں بھی 9:15 پر ہے۔ تو بتا میں یہ رہا تھا کہ اگر کسی کے شوہر کی ڈیڈ باڈی ملی اور یہ نہیں پتا کہ اس کا انتقال 1 جون کو ہوا ہے یا 4 جون کو ہوا ہے، ڈیڈ باڈی ملی 5 جون کو، تو کہہ رہے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ 4 جون کو ڈیڈ سمجھی جائے اور 4 جون سے پھر دن کاؤنٹ کیے جائیں۔ بہرحال اب اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ رواج ہے کہ شوہر کے انتقال کے بعد عورت سال بھر تک عدت کے طور پر رہتی ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ یعنی شوہر کی وفات کی جو عدت ہے وہ 4 مہینہ 10 دن ہے، سال بھر نہیں ہے۔ اگر کوئی خاندان کے لوگ دباؤ بناتے ہیں اور 4 مہینے کے 10 دن کے گزرنے کے بعد بھی عورت کو سال بھر تک پابندیوں میں رکھتے ہیں، تو یہ پابندیوں میں گھر والوں کا رکھنا بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سوگ کرنا اسی عورت پر واجب ہے جو مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، اس کو اور شوہر کے انتقال کے بعد بناؤ سنگار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن گھر سے نکلنا اور دوسرا نکاح کرنا یہ ساری چیزیں اس کے لیے ناجائز ہیں۔ اب ایک ایک کر کے چند چیزیں آپ کے سامنے آتی جا رہی ہیں۔ بہرحال کچھ لمبی باتیں ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ اس کو سمجھانا بھی آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا۔ آسان مسائل آپ کو سمجھا دیے جاتے ہیں، باقی اگر کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں آ جائے نیا یا ان مسائل میں نہ ہو تو پھر اسے کمنٹ کر دیں آپ، انشاءاللہ اس کو الگ سے سمجھا دیا جائے گا۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی تو 3 حیض یعنی 3 پیریڈز آنے تک شوہر ہی کے گھر میں رہ کر عدت گزارے، اس کے گھر سے باہر نہ نکلے، نہ دن میں نہ رات میں، اور نہ کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے۔ جب پورے 3 پیریڈز گزر جائیں تو یہ سمجھ لے کہ عدت پوری ہو گئی۔ اب جہاں دل چاہے جا کر رہے، یعنی اپنے گھر، جہاں سے مراد اپنے گھر یا اس کا اپنا نجی پرسنل کہیں گھر ہو تو وہ، اور شوہر نے 1 طلاق دی ہو یا 2 دی ہو یا 3 طلاق دی ہو، طلاق بائن ہو، طلاق رجعی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے کہ طلاق دے دی ہے تو عدت گزارنی ہوگی، اور عدت کے دوران کسی دوسرے مرد سے نکاح نہیں کر سکتی۔ عدت گزر جائے تو پھر وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے، پچھلے والا شوہر اس کو روک نہیں سکتا، اور جس کو طلاق ہوئی ہے اس عورت کی جو عدت ہے وہ 3 مینسز ہیں، 3 مینسز گزار لے، اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے جس کو مینسز آتے ہوں، خواہ طلاق رجعی ہو یا طلاق بائن ہو یا طلاق مغلظہ ہو، یا بغیر طلاق کے شوہر اور بیوی کے درمیان تفریق ہو جائے، طلاق نہ ہوئی ہو، کسی اور طرح سے جدائی ہو جائے، اور شوہر نے اس عورت کے ساتھ صحبت بھی کر لی ہو یا دونوں میں تنہائی ہو چکی ہو، تو ایسی عورت کی عدت 3 ماہواری کا آنا ہے، یعنی 3 مینسز ہے۔ جب مکمل 3 مینسز گزر جائیں گے تو عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، یعنی جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ مینسز آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، یعنی اسی گھر میں رہیں اور وہ خرچہ نان و نفقہ شوہر پر واجب ہوگا، اور عدت گزارنے کے بعد وہ کہیں اور جا سکتی ہے، کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے۔ اگر ایسی عورت کو طلاق ہو جائے یا تفریق ہو جائے، جدائی کر دی جائے، جس کو مینسز تو آتا ہے مگر اس کے شوہر نے اس سے تعلق قائم نہیں کیا، نہ ہی تنہائی پائی گئی، تو ایسی عورت پر طلاق کی عدت نہیں ہے، جیسے کہ میں نے پیچھے بتایا۔ جیسے مثلا کسی کا نکاح ہوا، نکاح کے بعد جہیز کو لے کر کچھ جھگڑا ہو گیا، نکاح ہوتے ہی فوراً ابھی بیوی کی ودائی نہیں ہوئی ہے اور جھگڑا شروع ہو گیا جہیز کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر، تو وہاں لڑکی والوں نے کہہ دیا کہ اس نالائق داماد کو ہم نہیں رکھتے، اپنے جوتے کی نوک پر اس کو بھی ماریں گے گنجا کر کے، اور اس کے جتنے باراتی آئے ہوئے جہیز لینے ان سب کو ماریں گے گنجا کر کر کے، اور پھر جو ہے جوتوں کے ہار پہنائیں گے، اور پھر ان کا پورے علاقے میں چکر لگوائیں گے، پھر ان کو جیل بھی بھیجیں گے، اس لیے نکاح ختم۔ تو اب وہ نکاح ہوا تھا، نکاح ختم کروا دیا قاضی شرعی سے، یا اس لڑکے کو مار پیٹ کر نالائق سے جو جہیز مانگ رہا تھا طلاق دلوا دی، تو اب اس عورت پر عدت کرنا واجب نہیں ہے، کیونکہ یہاں تنہائی دونوں کی نہیں پائی گئی۔ لیکن اگر نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد ودائی سے پہلے ہی شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے،
تو پھر اس عورت کو وفات کی عدت گزارنی ہوگی، کیونکہ قرآن کریم میں حکم ہے ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدت تعتدونہا، پھر تم ان کو ہاتھ لگانے سے پہلے اگر طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے جس کے دنوں کو شمار کرو۔ یعنی اگر نکاح کے فوراً بعد طلاق ہوتی ہے کہ دونوں میں تنہائی نہیں ہوتی ہے تو عورت عدت نہیں گزارے گی، اگر نکاح کے فوراً بعد شوہر مر جاتا ہے تو عورت عدت گزارے گی، یا اسی طرح نکاح ہوتا ہے، نکاح کے بعد دونوں میں تنہائی ہو جاتی ہے اور شوہر طلاق دیتا ہے یا نکاح ختم ہو جاتا ہے تو عدت گزارے گی۔ اب بات یہ ہے کہ ایسا ہوا عورت اور مرد کے درمیان یہ اختلاف ہو گیا کہ ہمارے درمیان تعلق قائم ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، تو نکاح کا حکم کیا ہوگا اور کس کے قول کا اعتبار ہوگا؟ کہتے ہیں کہ نکاح کے بعد طلاق ہونے سے پہلے اگر دونوں کے تعلق قائم ہونے کے بارے میں شوہر اور بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو بیوی کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ مثلا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ تم نے مجھ سے تعلق قائم کرنے کے بعد طلاق دی ہے، لہذا میں پورا مہر۔ اچھا ایک اور مسئلہ سمجھ لیں آپ، اگر کوئی شخص نکاح کرتا ہے اور نکاح کے بعد تنہائی ہونے سے پہلے طلاق دیتا ہے تو جو مہر متعین ہوا تھا وہ مہر آدھا دیا جائے گا۔ مثلا اگر مہر 50,000 طے ہوا تھا تو 25,000 دیا جائے گا، لیکن اگر تنہائی ہو جاتی ہے تو مہر پورا 50,000 دیا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ اسی پر ہے کہ عورت تو کہتی ہے کہ تنہائی ہوئی ہے، یعنی تعلق قائم ہوا ہے تنہائی کے بعد، اور شوہر کہتا ہے کہ تعلق قائم نہیں ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں عورت یہ کہتی ہے کیونکہ تعلق قائم ہوا ہے لہذا میں پورے مہر کی مالک ہوں، لہذا پورے مہر کی میں مستحق ہوں۔ اس کے خلاف شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق جو دی ہے وہ تعلق قائم کرنے سے پہلے دی ہے، اس لیے آدھا مہر ملے گا۔ تو علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر عورت کے قول کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر عدت کو واجب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے پورا مہر اور عدت کے زمانے کا خرچ اور رہن سہن بھی شوہر کے ذمہ لازم آئے گا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تنہائی اور خلوت اور صحبت کے بغیر طلاق ہوتی ہے تو عدت بھی نہیں گزارے گی، مہر بھی آدھا ہوگا، اور اگر صحبت کے بعد طلاق ہوتی ہے تو عدت بھی گزارے گی اور مہر بھی پورا دیا جائے گا۔ اگر کسی نے خلاف سنت کسی عورت کو مینسز کے دن میں طلاق دی، طلاق دینا مینسز کے دن میں ناجائز ہے، منع ہے، خلاف سنت ہے۔ مینسز کے دن میں طلاق نہ دی جائے بلکہ پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے، اور اس میں بھی حکم یہ ہے کہ اس پاکی کے دن میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ تعلق نہ قائم کیا ہو۔ دو چیزیں اچھے سے سمجھ لیں، مینسز کے دنوں میں طلاق دینا ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، اگر کوئی ایسا کرے گا تو گناہ گار ہوگا، البتہ طلاق ہو جائے گی۔ لوگ یہ کہتے ہیں ناجائز پر کیوں ہو جاتا ہے؟ مثلا مان لیں سپوز کر لیں چھری ہے یہ، اور میں مار دوں مر جائے گا نا، مر جائے گا، تو مارنا جائز تھوڑی ہوتا ہے بھائی، مار دیا تو مرے گا، اب اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مارنا جائز ہے۔ اب پوچھو قتل کرنا جائز ہے، میں کہوں گا نہیں ہے، تو مر کیسے گیا؟ یار چاقو ہے، مارو گے مر جائے گا، بندوق ہے گولی چلاؤ گے مر جائے گا۔ تو بندوق چلانا، گولی چلانا، فائر کرنا، چاقو سے مارنا جائز تھوڑی نہ ہے۔ اب ناجائز ہے تو ہو کیسے جاتا ہے؟ بھائی یہ گولی ہے، چلے گی، لگے گی، مرے گا، چاقو ہے، لگے گا، مر جائے گا۔ تو اسی طرح طلاق دینا اگرچہ ناجائز ہے، طلاق دینا اگرچہ مینسز میں ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، لیکن ہو جاتی ہے، یہ سمجھیں آپ۔ طلاق دینا ناجائز جو میں کہہ رہا ہوں وہ اس سے مراد وہ ہے کہ 3 طلاق ایک ساتھ دینا اگرچہ ناجائز ہے لیکن تینوں ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق مینسز کے دنوں میں دینا اگرچہ خلاف سنت ہے، گناہ ہے، لیکن ہو جاتی ہے۔ اسی طرح طلاق دینا اس پاکی کے دن میں جس میں تعلق قائم کر لیا گیا ہو، منع ہے، لیکن اگر دے دے گا تو ہو جائے گی۔ 3 حکم ہیں، اچھے سے سمجھ لیں۔ 3 طلاق دینا ایک ساتھ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس پر جو ہے پسندیدہ اس کو نہیں کیا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے کہ ایسے شخص پر کوڑے لگوایا کرتے جو ایک ساتھ 3 طلاق دیتا ہو، ایک چیز۔ اسی طرح مینسز کے دن میں طلاق دینا منع ہے، اللہ کے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے۔ ایسے ہی مینسز گزرنے کے بعد پاکی کے دن آتے ہیں، تو ان پاکی کے دنوں میں اگر آپ نے اس سے تعلق قائم کر لیا ہے تو پھر ان دنوں میں بھی طلاق دینا منع ہے۔ اب ویٹ کریں آپ، اس کو مینسز آئیں، مینسز آنے کے بعد پھر وہ پاک ہو، اور ان دنوں میں آپ طلاق دیں جب آپ نے اس سے تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب کہتے ہیں کہ اگر کسی نے خلاف سنت کسی عورت کو مینسز کی حالت میں طلاق دے دی تو اس مینسز کا اعتبار نہیں ہوگا، کیونکہ پیچھے بتایا کہ اگر طلاق ہو جائے تو قرآن کہتا ہے کہ 3 مینسز عورت کو رکنا ہے۔ مثلا ابھی مینسز شروع ہیں اس کو 1 جون سے، اور اس کو طلاق دے دی 2 جون کو، تو یہ جو مینسز ہیں جو اب چلیں گے 1 سے لے کر 7 تک یا 1 سے لے کر 10 تک، یہ شمار نہیں ہوں گے، بلکہ اس مینسز کے گزرنے کے بعد جو پاکی آئے گی اس کے بعد 3 مینسز اس کے شمار کیے جائیں گے، یہ شمار نہیں ہوگا، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اگر خلاف سنت کسی عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی ہو تو اس حیض کا اعتبار نہیں ہوگا، یعنی یہ عدت کے دنوں میں شمار نہ ہوگا،
بلکہ اس کے علاوہ 3 مینسز پورے کرے، یعنی اس کے علاوہ 3 پورے مینسز کا آنا عدت پوری ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اگر مزید 3 مینسز پورے نہ کیے تو عدت مکمل نہ ہوگی۔ مثلا کسی کو مینسز شروع ہوا 1 تاریخ کو، اس کے شوہر نے 1 تاریخ کی شام کو اس کو طلاق دے دی، اب وہ یہ سوچنے لگے کہ میں اس کو بھی شمار کر لوں، اس کے بعد 2 مینسز اور گزار لوں، میری عدت پوری ہو جائے گی، تو ایسا نہیں ہے۔ اس کی عدت یہ مینسز چھوڑ کر پھر پاکی آئے گی، پھر اس کے بعد 3 مینسز کمپلیٹ گزارنے کے بعد ہوگی۔ اب ایک اور بات ہے، جیسے ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے بچپن میں، پہلے ہوتا تھا، اب شاید ہوتا ہو کہ بچپن میں ہی نکاح کر دیا جاتا تھا بچوں کا آپس میں، کہ یہ ہماری طرف سے نکاح ہو گیا، اور بڑے جب ہوتے تھے، بالغ ہوتے تھے، تو ودائی ہو جایا کرتی تھی۔ اور بعض علاقوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا نکاح آج بھی ہوتا ہے۔ اور کل بھی ایک ویڈیو دیکھنے کو ملا، ایک 17 سال کی لڑکی تھی اور 55 سال کا 55-60 کا تو ہوگا آرام سے آدمی تھا۔ کوئی لوکل نیوز چینل والے نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، دونوں مندر سے شادی کر کے نکل کر آ رہے تھے، تو سب چل رہا ہے بہرحال جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں اگر کسی نے ایسی چھوٹی لڑکی کو طلاق دے دی جس کو بچپن کی وجہ سے مینسز جاری نہیں ہوئے ہیں ابھی تک، وہ چھوٹی ہے، بچپن میں نکاح ہوا اس کا، اور بالغ ہونے پر ودائی ہونی تھی، لیکن بالغ ہونے سے پہلے ہی آج کا معاشرہ خراب ہے۔ مثلا کسی لڑکی کا لڑکے کا بچپن میں نکاح ہوا، شرط یہ تھی کہ جب دونوں بالغ ہو جائیں گے دونوں کی ودائی ہو جائے گی، لڑکے کو کوئی اور پسند آ گئی، اب لڑکے کو کوئی اور پسند آ گئی تو اس نے اس کو طلاق دے دی۔ یہ کہنے لگا کہ میں اس کو ودا کر کہیں لے جاؤں گا، لہٰذا میں اس کو طلاق دیتا ہوں، اس کا نکاح کہیں اور کرا لینا، میں نے کر لیا۔ تو اگر اس نے اس کو طلاق دے دی، اور کیونکہ ابھی وہ بچی ہے تو اس کو مینسز نہیں آنے تھے، تو کہتے ہیں یا پھر وہ عورت، دونوں کا ایک ہی مسئلہ ہے، یا پھر وہ ایسی عورت ہے جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اب اس کو مینسز آنا بند ہو گئے، یا تو وہ اتنی چھوٹی ہے کہ مینسز آنا شروع نہیں ہوئے، یا وہ اتنی بوڑھی ہو چکی ہے کہ اس کو مینسز آنا بند ہو گئے اور ان کو طلاق ہو گئی، تو یا اسی طرح کسی مرد کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے عورت کو مینسز ہی نہ آتا ہو، یعنی کل ملا کر مینسز نہ آتا ہو، چاہے بچپن کی وجہ سے، چاہے بڑھاپے کی وجہ سے، چاہے بیماری کی وجہ سے، اگر عورت کو مینسز نہ آتا ہو اور اس کو اس کے ہسبینڈ نے طلاق دے دی ہو تو اس کی عدت 3 مہینے ہے، 3 مینسز نہیں ہے، 3 مہینے کاؤنٹ کرے گی وہ، اور اس کی عدت پوری ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتهن 3 اشہر واللائی لم یحضن، اور تمہاری عورتوں میں سے، وہ تھوڑا سا اس کا پرنٹ مٹا ہوا ہے، اور تمہاری عورتوں میں سے وہ جو زیادہ عمر کی ہونے کی وجہ سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے سلسلے میں اگر تم شک کرتے ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان عورتوں کا بھی ہے جنہیں کم سنی یعنی بچپن کی وجہ سے ابھی تک حیض نہ آنا شروع ہوا ہو۔ اچھا بتا دیا 3 مہینے، تو یہ 3 مہینے کون سے ہیں، 3 مہینوں سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت میں جو 3 مہینے عدت گزارنے کا ذکر آیا ہے، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ انگریزی کے مہینے مراد ہیں، بلکہ یہاں پر چاند کے مہینے، اسلامی مہینے مراد ہیں۔ اگر اب اس میں پھر ایک مسئلہ ہے کہ چاند کے مہینے سے 3 مہینے کیسے گزارے گی، تو ایک باریکی وہ اچھے سے سمجھ لیں۔ اگر کسی عورت کو چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق دی گئی ہے تو بالاتفاق چاند کے لحاظ سے عدت پوری کرے گی، چاند کے 3 مہینے کمپلیٹ کرے گی، چاہے وہ مہینے 29 کے تینوں ہو جائیں، چاہے تینوں 30 کے ہو جائیں، چاہے 29 کے ہو جائیں۔ اور اگر مہینے کے درمیان میں اس کو طلاق ہوئی ہے، یعنی 2 تاریخ تھی چاند کی، یا 5 تاریخ تھی چاند کی، یا 6 تاریخ تھی چاند کی، تو کہتے ہیں اور اگر مہینے کے درمیان میں طلاق دی گئی ہے تو پھر ہر مہینے 30 دن کا شمار کر کے کل 90 دن کے عدت شمار کیے جائیں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ انگریزی کے حساب سے 30 سے 31 کاؤنٹ کریں، نہ پھر یہ ہوگا کہ چاند کے حساب سے 29 یا 29 کاؤنٹ کریں۔ اگر چاند کی پہلی تاریخ کو اس کو طلاق ہوئی ہے تو 3 مہینے چاند کے حساب سے ہوں گے، چاہے وہ 29 کے نکل جائیں، 30 کے نکل جائیں، 29 کے نکل جائیں۔ لیکن اگر چاند کی ایک تاریخ کے علاوہ کو طلاق ہوتی ہے 2، 3 یا 4، 5 کو، تو پھر اس کی جو عدت ہوگی وہ 90 دن کل ہوگی۔ کہتے ہیں اگر کوئی عورت بالغ نہیں تھی، یعنی بچی تھی، اس کو طلاق ہو گئی اور پھر مینسز شروع ہو جائے، اگر کسی لڑکی کو ایسی حالت میں طلاق دی گئی کہ ابھی مینسز آنا شروع نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ مہینوں کے حساب سے عدت گزار رہی تھی، یعنی اس کو حکم 3 مہینے کا تو وہ کاؤنٹ کر رہی تھی، اچانک عدت کے درمیان میں اس کو 1 یا 2 مہینے یا کچھ دنوں گزرنے کے بعد مینسز شروع ہو گئے، تو اب اس کو جو عدت گزارنا ہے وہ پورے 3 مینسز آنے تک عدت کرے گی، یعنی مینسز آنے سے پہلے عدت کے دن جو اس نے گزارے ہیں وہ شمار نہیں ہوں گے۔ اگر 3 مینسز پورے نہیں کیے تو اس کی عدت نہیں ہوگی۔ اگر کسی عورت کو مینسز نہیں آتا تھا، پھر اس کو مینسز آنے لگا اور وہ عدت گزار رہی تھی ان دنوں میں جب مینسز نہیں آتا تھا، تو اب اس کے وہ دن ختم ہو جائیں گے، مینسز جب آنے لگا تو اس کو 3 مینسز گزارنے ہوں گے تو اس کی عدت پوری ہوگی۔ کہتے ہیں اگر مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا، پھر معلوم ہوا کہ اس عورت کا شوہر ابھی زندہ ہے، کسی کا جو ہسبینڈ تھا وہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا، یا یوں افواہ اڑ گئی کہ وہ مارا گیا، اب اس عورت نے کسی دوسرے سے نکاح کر لیا عدت گزرنے کے بعد، تو کہتے ہیں اگر مرد نے کسی عورت سے نکاح کیا
پھر معلوم یہ ہوا کہ اس عورت کا شوہر ابھی زندہ ہے پیچھے والا اور اس نے طلاق نہیں دی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اگر مرد نے عورت سے تعلق قائم کر لیا ہے، پھر معلوم ہونے پر طلاق ہوئی ہے، تو اس اور یعنی طلاق کیا جدائی ہونی ہے، جب پہلا شوہر زندہ ہے تو طلاق دے یا نہ دے، شریعت کی وجہ سے، شریعت کے حکم کی وجہ سے تفریق تو ہونی ہے، تو اس عورت کو عدت میں بیٹھنا پڑے گا اور جدائی کے وقت ہی سے عدت شروع ہو جائے گی، اور اگر تعلق قائم نہیں کیا تو عدت نہیں ہے۔ اگر کسی عورت نے اپنے ہسبینڈ کو چھپایا، دوسرے مرد سے نکاح کر لیا، یا ہسبینڈ کو نہیں چھپایا، ہسبینڈ غائب ہو گیا اور اس نے سمجھا کہ یہ مر گیا اور اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، دوسرے سے نکاح کرنے کے بعد پتہ چلا کہ پہلا والا زندہ ہے، تو پہلے کی موجودگی میں دوسرے کا نکاح ہوا ہے، تو وہ نکاح تو صحیح ہوا نہیں ہے، اس نکاح کو تو ختم ہونا ہی ہے کیونکہ وہ ختم ہے پہلے سے۔ اب حکم یہ ہے کہ وہ جو جدائی وہاں سے ہوگی تو اس جدائی پر وہ عدت گزارے گی یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ اگر وہاں اس نے تعلق قائم کیا ہے تو عدت گزارے گی، ورنہ نہیں۔ اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دی ہے، طلاق رجعی کیا ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص، وہ الفاظ کا فرق ہے اور بھی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، فی الحال ابھی یہ سمجھیں، اگر کسی اور شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دی ہے تو عدت کے دوران بغیر نکاح کے وہ رجعت کر سکتا ہے، لیکن اگر طلاق بائن دی ہے تو عدت کے جو دن ہیں اس میں بغیر نکاح کے وہ رجعت نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال تو کہتے ہیں لیکن طلاق کیونکہ وہ شوہر ہی کے گھر میں گزار رہی ہوتی ہے، تو حکم کیا ہے، اگر شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی اور جس گھر میں عورت عدت گزار رہی ہے اسی گھر میں شوہر بھی رہتا ہے، تو عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ خوب اچھی طرح پردہ باندھ کر آڑ لے، یعنی اس شوہر سے پردہ کرے اور پردے میں رہ کر عدت پوری کرے، کیونکہ اب یہ شوہر شوہر نہیں رہا بلکہ طلاق دینے کی وجہ سے اجنبی ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ، اگر کسی عورت کو مینسز نہ آتا ہو اور وہ پریگننٹ بھی نہ ہو، تو ایسی حالت میں اگر چاند کی پہلی تاریخ کو طلاق پڑ جائے تو چاند کے حساب سے 3 مہینے کی عدت پوری کرے، 30 کا چاند ہو یا 29 کا، یہ پیچھے ویسے ہی دوسرا مسئلہ ہے۔ اب سوال یہ یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ عورت اگر عدت سے ہے تو اس کا جو خرچہ ہے وہ کون اٹھائے گا عدت کے دنوں میں؟ تو جواب دیتے ہیں، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، طلاق رجعی دی ہو یا طلاق بائن دی ہو، دونوں صورتوں میں عورت کا نان و نفقہ، کھانا پینا یعنی روٹی کپڑا، اس کا خرچ مرد کے اوپر لازم ہوگا، عورت چاہے کتنی ہی مالدار کیوں نہ ہو، کروڑ پتی عورت ہو، مگر کھانا پینا اور رہنے کے لیے گھر دینا یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اگر اس حال میں طلاق دی کہ بیوی اپنے گھر گئی ہوئی تھی، تو جیسے ہی عورت کو طلاق کا علم ہو، اس کو پتہ چلے کہ میرے شوہر نے مجھ کو طلاق دے دی ہے، تو فوراً وہ اپنے شوہر کے گھر آ جائے اور عدت گزارے۔ اس پوری صورت میں جو سارا خرچ آئے گا وہ شوہر کے ذمہ لازم ہوگا، اور اگر وہ اپنے باپ ہی کے گھر میں عدت گزارنا چاہے تو پھر شوہر پر اس کا خرچ واجب نہیں ہوگا۔ ایک اور بات، اسی طرح اگر کوئی ایسی عورت ہے جو بہت بوڑھی ہو گئی، جو زیادہ عمر کی وجہ سے مینسز سے مایوس ہو چکی، اس کو مینسز نہیں آتے، مینسز آنا بند ہو گئے، تو اس حالت میں اس بوڑھی عورت کو اس شوہر نے طلاق دے دی، تو وہ بوڑھی عورت مہینے کے حساب سے عدت گزار رہی تھی کہ پہلی عادت کے مطابق عدت کے درمیان اس کو مینسز اچانک شروع ہو گئے، تو کہتے ہیں کہ مینسز آنے سے پہلے جو دن گزرے ہیں وہ عدت میں شمار نہیں ہوں گے، بلکہ اس کو شروع سے 3 مینسز شمار کر کے عدت پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح اگر کوئی عورت مینسز سے مایوس تھی، یعنی اس کو بڑھاپے کی وجہ سے مینسز نہیں آتے تھے، 3 مہینے عدت گزار کر کسی سے اس نے نکاح کر لیا، نکاح کرنے کے بعد اس کو مینسز کا خون نظر آیا، بلڈ نظر آیا، تو بعض علماء کے نزدیک وہ نکاح جو دوسرا کیا ہے وہ فاسد ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو دارالفتاء سے حل کیا جائے۔ بہرحال میں اس کو پڑھ دیتا ہوں کیوں ہے تو، لیکن اگر قاضی نے نکاح کے جائز ہونے کا فیصلہ کر دیا ہے، دارالفتاء سے فیصلہ ہو گیا تو درست ہے، مگر صحیح بہرحال یہ کہ یہ کیسا مسئلہ ہے اس کو میں چھوڑ ہی دیتا ہوں، کیونکہ اس میں دارالفتاء سے ہی رجوع کیا جائے۔ کافی وقت میرے خیال سے ہو چکا ہے، اب باقی جو آپ کے اور بھی مسائل ہیں اس میں تھوڑے سے رہ گئے ہیں طلاق کے تعلق سے، اور اس کے بعد عدت وفات کے مسائل ہیں، خیر اس کو بعد میں لے لیا جائے گا کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے، 8:45 تقریباً بج چکی ہے، 9 بجے اذان ہے، تو ہمیں بھی جانا ہے، اور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ حاضر رہے۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ وہ بتا دیں، انشاءاللہ آپ کے سوالات کو لے لیا جائے گا۔ اس میں کچھ کمنٹس ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں۔ ریشمہ روف کا السلام علیکم، وہ نہیں پچھلے 5 منٹ سے میں آپ کا ویٹ کر رہی ہوں، سرچ کر رہی ہوں۔ اس کے بعد شاہد بھائی کا سوال ہے، سوال کے بعد انہوں نے کہا ہے مفتی صاحب امامہ کیسے باندھیں کبھی بتائیں، مفتی صاحب کیا کلرز والے امامے باندھ سکتے ہیں جیسے گرین اینڈ بلیک، یلو بتائیں، اور کوئی نمازی یا عام آدمی امامہ باندھ سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر۔ باندھنے اس میں کیا حرج ہے، باندھنا چاہیے، سنت کی نیت سے باندھیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا،
اور آپ کسی بھی کلر کا باندھ سکتے ہیں، لیکن کلر ایسا ہو تھوڑا اچھا سا لگے، ایسا نہ ہو کہ آدمی بالکل عورت سا محسوس ہونے لگے۔ اور یہ پیلا کلر میں سمجھتا ہوں کچھ اچھا سا نہیں لگتا مردوں کے اوپر، اسی طرح ایک دم لال کلر وہ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے، لال کلر تو بہرحال منع ہے۔ امامہ کیسے باندھتے ہیں، ایک سوال تھا، تو ویڈیو اس کا اپلوڈ کیا گیا تھا 1 سال پہلے تقریباً۔ انشاءاللہ اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا جائے گا، یا آپ واٹس ایپ پر کمنٹ کریں تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو دے دیا جائے گا، وہاں دیکھ لیں، وہاں سے آپ کو سمجھ آئے گا بہت اچھے سے انشاءاللہ۔ نہیں تو پھر ہم کوشش کریں گے دوسرا ویڈیو آپ کے سامنے اپلوڈ کرنے کا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں مفتی صاحب 4 رکعت کوئی پڑھے اور دوسری رکعت میں تشہد اور درود پڑھ لے تو کیا مفتی صاحب نفل نماز 4 رکعت کوئی پڑھے اور دوسری رکعت میں نفل کی دوسری رکعت میں تشہد تو پڑھنا ہے بھائی، تشہد اور درود شریف پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ مفتی صاحب نے بتایا نہیں ہوگا سجدہ سہو نفل نماز میں، فرض میں ہو تو جی صحیح بتایا ہے۔ نفل نماز میں اگر کوئی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھ لیتا ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں بہت اچھی طرح سمجھا رہے ہیں آپ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرمائے، آمین۔ بہت ہی علم مل رہا ہے مفتی صاحب، اس لائیو کو ہٹانا مت یوٹیوب سے، انشاءاللہ یہ ڈیلیٹ نہیں کیا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب بہشتی زیور 2 کتابیں ہیں کیا یا الگ الگ ہے؟ عورتوں کے لیے بتائیں، کیا حضرت مولانا شبری تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس کتاب پر فتوے کیوں لگاتے ہیں بتائیں، اور یہ پڑھ سکتے ہیں کیا؟ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر کرتے ہیں۔ ویسے کتاب ایک ہی لکھی گئی تھی، لیکن اس کو لوگوں نے الگ الگ علماء نے الگ الگ کر دیا آسانی کے لیے، مرد اور عورتوں کے لیے بھی ایک بھی اویلیبل ہے مارکیٹ میں، الگ الگ بھی ہیں، اور جو اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ اپنی جہالت کی بنا پر ہیں، اس کا کوئی اور جواب نہیں۔ اور بالکل آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن کسی استاد سے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ شاید کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کچھ مسائل سمجھ نہیں آتے ہیں۔ کہہ رہے مفتی صاحب تحصیل بہشتی زیور صحیح ہے کیا؟ مفتی طارق مسعود صاحب نے بتائی تھی۔ ہاں مفتی صاحب جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں دارالعلوم کراچی میں، جامعۃ الرشید جامعۃ الرشید میں پڑھاتے ہیں، وہیں کے اساتذہ نے اس بہشتی زیور کو آسان کیا ہے۔ آسان کرنے کو عربی میں بولتے ہیں تسہیل، تو تسہیل بہشتی زیور ہے جو میں آپ کو دکھا بھی دوں، میرے پاس موجود ہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ یہ بالکل پڑھ لینا چاہیے۔ یہ ہے، یہ اس پر جو کام کیا ہے وہ اساتذہ جامعۃ الرشید نے کام کیا ہے، تو آپ یہ مجھ سے منگا لیں، اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کافی سارے مسائل کا علم اس سے ہو جائے گا۔ اور کہہ رہے مفتی صاحب اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے اور بیوی گھر پر نہیں تھی اور اسے پتہ بھی نہیں کہ بیوی کو کہ شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے تو کیا ہوا بتائیں بس اسے؟ تو یہ والا مسئلہ اگر آپ پیچھے جا کر سنیں گے، کیونکہ آپ لیٹ آئے ہیں، تو آپ کو مل جائے گا اس کا جواب، کہ اگر کسی آدمی نے بیوی کو طلاق دی اور بیوی کو پتہ نہیں، اس نے سنا نہیں، کسی نے سنا نہیں، شوہر نے طلاق دے دی تو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو آپ کے جو سوالات تھے وہ لے لیے گئے، کیوں ارادہ تو یہ تھا کہ اور تھوڑا آپ کے سامنے بیٹھا جائے، کیونکہ نماز کا وقت قریب آ رہا ہے، تو اس وجہ سے آپ کے سامنے زیادہ بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اور آپ سبھی سے ایک درخواست یہ ہے کہ آپ ایک وقت متعین کر لیں، آپ بتا دیں کہ کون سا ٹائم بیسٹ رہے گا آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی، جس سے ہم آسانی کے ساتھ آپ سے بات کر سکیں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بہت دن ہو جاتے ہیں ہمیں لائیو آئے ہوئے، تو پھر آپ لوگ بھی جو ہے شکایت کرتے ہیں، تھوڑے سے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب لائیو نہیں آ رہے۔ تو انشاءاللہ ارادہ ہے لائیو آتے رہیں گے، تو ایک ٹائم ڈسکس کر لیا جائے تو پھر انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔